آمین صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس اہم موقع پر جو ہمارے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ تک جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے تعلیمی اداروں سے نکل کے بچے فورن کنٹریز میں جا رہے ہیں۔ یہ سب ویڈیوز ہم نے پچھلے پروگرامز میں دکھائی، ظاہر ہے یہاں موقع نہیں ہے وہ سب دکھانے کا، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ بجائے اس کی کہ ہم سال میں 2 دفعہ آ کے لوگوں سے بات کریں، ملاقات کریں، ویسے تو ہم ان ٹچ رہتے ہیں، ہمارا ہیڈ آفس ان ٹچ رہتا ہے، ہم ہر ایک سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، ہر مشکل سوال کا جواب دیتے ہیں، کسی ڈونر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے چیز ضرور ہونا چاہیے، ایک ایسا سرپرست اعلیٰ ہونا چاہیے جس کی رہبری اور رہنمائی میں ہم باقی ٹیم آگے چل سکیں۔ ہر چند کے شاید بہت سی عملی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہوں، لیکن ان کی جو علمی اور تجربات ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے 2 فورم یہاں ادبی آدمی ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے بات جو ہے وہ پہنچا دی ہے اب تک۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سے آپ سے بیشتر خواتین حضرات سے واقف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ، اس میں کافی مہمان آپ میں سے شریک تھے، اور اس سے پہلے ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات کہ امجد اسلام امجد صاحب مرحوم جو ہے انہوں نے جو اپنا آخری ٹور کیا تھا نا جی، وہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی فنڈ ریزنگ کے لیے یہاں پہ کیا تھا۔ بڑا شاندار ان کے ساتھ ہمارا سفر رہا، پروگرام رہا۔ تو یہ ایسے لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہے، آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہے کہ جو جیسے پرائیویٹ سکولز 3 طرح کے مسائل ہیں وہاں، تو سرکاری سکول کے مسائل ہیں۔ سرکاری سکول میں پیسہ جتنا آتا ہے آپ کو پتہ ہے سارا کہاں جاتا ہے، باتھ روم نہیں ہیں، بچوں کو کتابیں نہیں ہیں، اور ایک بہت بڑا سیکٹر افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ دانش اسکول کے نام پر بیوقوف بنایا گیا معذرت کے ساتھ۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر آ گیا، وہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے وہاں پر پاکستان میں۔ تو اس میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، غزالی ٹرسٹ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ دیکھیں نا کہ آپ تعلیم کا وہ لیول اور وہ معیار جو ہے نا اس لیول کا یہ فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بات تعلیم حاصل کرو اس کے لیے چاہے چین جانا پڑے، صدقہ جاری ہے، یعنی یہ کوئی آسان نہیں کر رہے ہیں باخدا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر رب نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس میں لازم ہے، میرا نہیں ہے حصہ، وہ رب نے اگر مجھے کوئی دولت۔ بہت سے بچے آج بھی منتظر ہیں، بہت سے بچے ہیں جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں، سوچ یہ بیڑا اٹھا کر ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں عام طور سے تعلیم کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پورا مشن مہم جو بھی میں تھوڑا بہت سمجھا، اور ڈاکٹر جاوید صاحب سے میرے اکثر اس پر بحث ہوئی، وہ نہایت ہی صادق جذبات پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی، سماجی یا کوئی اور جناب خلیل الرحمان صاحب، ہاں یہ صرف قانون دائی نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ ہاں، خاص طور سے صدیق صاحب نے وہاں مجبور اور مقہور لوگوں کا جس طرح ساتھ دیا ہے، میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، لیکن ہم سب کو یہ علم ہے جو گھروں سے بہت دور سمندر پار بسنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ صدیق صاحب نے کس طرح اپنی مہم کو اپنی تمام تر مجبوریوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر آسائشات کو ترک کر کے کس طرح and the success speaks for itself. I just want to say that in my own borough, I always in the meetings and when I see how the children of پہلے تو میں آپ کو سہیل صاحب خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ فورم کا آغاز کیا، یہ یونیک چیز ہے۔ ہم بہت ساری چیریٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، فورم کے حوالے سے یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اس سے یہ ہے کہ لوگ اپنی ویوز ایکسپریس کر سکتے ہیں، پیسہ دینا یا ٹائم دینا وہ الگ بات ہے، دوسرے لوگ انسپائر ہوتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بات ہو چکی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایک آپ نے بتایا تھا پہلا اسٹوڈنٹ۔ ہاں جی، تو انشاءاللہ یہ مشن ہمارے والد صاحب بھی کہتے ہیں میں ہوں نہ ہوں آپ نے مشن جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی اس بات پہ ضرور قائم رہیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کا موقع ملتی ہے تو ہم انشاءاللہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ بھی جو
جیسے میرے اپنے کلائنٹس بہت ہیں برمنگھم، بریڈفورڈ اور اسکاٹ لینڈ میں، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے ہیں. آج شاید پاکستان بھی نہ ہوگی. بابا اردو مولانا نے ایک جگہ لکھا کہ قصر پاکستان میں سب سے پہلی اینٹ یہاں بنیاد رکھی گئی، اور مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے تاریخ کا کہ جب پہلا ایک اسکول کی بنیاد رکھی گئی تھی جہاں ایک بچہ اور ایک استاد تھا اور ایک کلاس روم تھا، اور آج 860 ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ غزالی ایجوکیشن فورم کی جو بنیاد آج یہاں کے بہت ہی معتبر اور بہت ہی باعتبار لوگوں کے درمیان رکھی گئی ہے، بہت سینئر یہاں کے لوگ ہیں برطانیہ کے، خاص کر لندن کے، جنہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی بہت تیزی سے ترقی کرے گا، اور غزالی ایجوکیشن فورم کی ہر ماہانہ میٹنگ میں ہم ایسے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے جو اس کو کامیاب بنائیں. بہت شکریہ. ایسٹ لندن اور ویسٹ لندن میں جو چیپٹرز بنے ہیں، فورم بنا ہے، یہ بہت ہی اچھا سٹارٹ ہے یہاں پہ اویئرنیس کرنے کے لیے. جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، اسکول ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں، یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ لیا ہے. تو اس سے ہم شور کہ جو غزالی ٹرسٹ ہے وہاں پہ بہت فائدہ ہوگا ان کو. الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ غزالی فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کری کم ہے، لیکن انہوں نے یہ جو نیا چیپٹر شروع کر کے ایک لوگوں کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے، اور یہ ہر ایک کو ملنا چاہیے. پاکستان میں آج تک یہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے این جی اوز اور اس طرح کی آرگنائزیشن کام کریں گی تو یہ بچوں کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. جی، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ تعلیم کے میدان میں ایک معتبر نام ہے. پاکستان کے دیہات میں 860 کے قریب سکولز قائم ہیں. یہاں پہ 1.25 لاکھ سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم پورے یو کے میں بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ ہم غزالی ایجوکیشن فورمز بنا رہے ہیں. آج ہم نے یہاں پہ ایسٹ لندن اور ویسٹ لندن کے 2 فورمز کا اعلان کیا ہے، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں نمایاں شخصیات نے شرکت کی ہے. اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان تمام احباب کی کوششوں سے ہمارا جو کام ہے وہ آگے بڑھے گا، اور پاکستان کا روشن انشاءاللہ مستقبل ہم مل جل کر بنائیں گے. جی الحمدللہ غزالی ایجوکیشن کے ساتھ میں منسلک ہوں پچھلے آلموسٹ آپ سے 8 یا 9 سال سے، اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے جو ہے اینول پروگرام ہم کرتے ہیں. پر آج جو سہیل زرار صاحب نے یہ جو فورم کا آغاز کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ فورم جو خود بنے گا یہ بہت اویئرنیس دے دے گا پورے انگلینڈ کو غزالی ایجوکیشن کی. اور اس فورم کے تھرو ہم لوگ نہ صرف کہ پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں پہ جو اس وقت انگلینڈ میں جو ایشو چل رہے ہیں ایجوکیشن کو لے کے، اس پہ بھی ہم بہت اچھی طرح کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سہیل زرار نے بہت بہترین سٹیپ لیے اور ہمیں سب کو اس کی تائید کرنی چاہیے. بہت شکریہ. جو انیشیٹو غزالی ایجوکیشن نے لیا ہے یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایجوکیشن سے انسان میں شعور آتا ہے، اور بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ان کی فاؤنڈیشن اور فیوچر کریئر بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے، اور جو فورم یہاں پہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس کی مدد سے بہت سارے لوگوں کو ملنے کا موقع ملے گا، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرتے رہیں گے. تو میری بیسٹ وشز جو ہے وہ غزالی ایجوکیشن. چیپٹر کھلا ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں غزالی ایجوکیشن؟ دیکھیں جی، میری خوش بختی کہہ دیں، آپ خوش نصیبی کہہ دیں کہ میری شرکت ہوگی یہ ساری محفل میں. اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی کنٹریبیوشن ہے، بہت احسان مند ہے، لیکن یہ ایک اتنا بڑی خدمت ہے پاکستانی تعلیم میں. جہاں تعلیمی نظام میں ایک انقلاب کی بات ہے، وہاں پاکستانی بچوں کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک تحفہ ہے. اور آج جو انہوں نے اب اس سے اگلی جو بنیاد رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک مزید انقلاب لائے گی. اور میں گزارش کروں گا باقی لوگوں سے بھی وہ تقلید ضرور کریں. تعلیم میں ہی پاکستان کی، میں بقا کا لفظ بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، پاکستان وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک آج برطانیہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہی انشاءاللہ ہمارا پاکستان بھی تعلیم کے نظام میں برطانیہ تک پہنچے گا. ایجوکیشن ٹرسٹ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ ایک جذبہ ہے، ایک امید ہے، ایک یقین ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظہیر کاشمیری کی زبان میں ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. تو غزالی ٹرسٹ نے یہ چراغ روشن کر دیا، اور انشاءاللہ یہ جذبہ آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب جتنا کچھ کہہ گئی ہیں نا، اگر آپ ہم سمجھ آئیں ان چیزوں کو